جی ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کھوسا صاحب، آپ اپنی سازشوں کے بارے میں پنجاب حکومت کے خلاف جو کر رہے ہیں اپنی ایکسپلینیشن دے رہے تھے، ذرا تھوڑا سا اس کو مزید ایلیبوریٹ کیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے رہا، یہ نہیں، آپ خود جج کیجئے گا۔ پنجاب کے 10 کروڑ عوام اس کو فیصلہ کریں گے کہ اس میں کیا سازش ہو سکتی ہے۔ دیکھیں پچھلی دفعہ تو سمجھ آتی ہے کہ مچھروں کی وجہ سے ایک ناگہانی جو ہے قدرتی آفات سمجھ لیں، ان کی غفلت سمجھ لیں، بلدیاتی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سمجھ لیں، گندگی سمجھ لیں، ان کی بد نظمی سمجھ لیں پنجاب حکومت کی، لیکن اس مرتبہ تو صریحاً سپوریس ڈرگز ہیں جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں خود چل کر نہیں آ گئے، اور نہ ہی ایوان صدر سے اسلام آباد سے یہ آئے ہیں۔ بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ خدا رہا 150 کے قریب یہ جو ہے مہلک اموات ہو چکی ہیں خدا رہا، اور 800 کے قریب اور زیادہ جو داخل ہیں بیچارے اسپتال میں، 46,000 لوگ۔ یہ اتنا بڑا آفات، اتنی بڑی آفت ہے کہ کم از کم وزیر صحت کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اپنی رسپانسبلٹی تو ایکسیپٹ کریں۔ 18 محکمے رکھ کے کوئی آدمی پاگل تو ہو سکتا ہے لیکن وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتا ہے۔ ارے بابا، پنجاب کے آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے عوام پر رحم کریں، وزیر اعلیٰ ہیں، میں کہتا ہوں وہ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح رکھیں گے تو پھر آپ جو ہے ظاہر ہے کہ پھر یا تو آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ کھلی کھیل چھوٹے گی، اگر آپ کی انوالومنٹ نہیں بھی ہے، اگر آپ کی کرمنل نیگلیجنس اس میں نہیں بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر فری فار آل کھلی چھوٹ دے رکھی ہے سبھی کو، تب بھی آپ ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک لائیو کالر ہے، غالباً آپ سے شاید کوئی سوال کرنا چاہیں۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ السلام علیکم جی، میں محمد عمران بول رہا ہوں لاہور سے۔ میں نظامی صاحب سے میں نے ایک سوال کرنا تھا، اور گورنر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، نظامی صاحب آپ اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وفاق میں ان کے جو مسائل ہیں، جو وفاقی حکومت نے جو ان کی غلطیاں، یہ سب آپ ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ پنجاب میں جو پارساؤں کی حکومت ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بات کیجئے۔ یہ جو یہاں بھی پورے کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، نہ پنجاب حکومت نہ میٹرک میں وہ رول نمبر سلپیں وہ صحیح طریقے سے بانٹ سکی ہے، نہ انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ صحیح بنا سکی ہے، نہ اس کے بعد ڈینگی کا مرض پھیلا، اب وہ پی آئی سی کی وہ ادویات کے ریاکشن سے لوگ مر رہے ہیں، پیلی ٹیکسیوں کا اتنا بڑا سکیم ہے، عدالت میں وہ کیس ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، مکینیکل تنور لگوائے اور وہ پتہ نہیں آپ کہاں کس حال میں ہے، پلیز اس پہ بھی بات کیجیے۔ عمران یہ آپ جواب نظامی صاحب سے لینا چاہیں گے یا گورنر صاحب سے؟ دونوں سے جواب دیتا ہوں میں ان کا۔ جی یہی ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی دورہ سا معیار ہے۔ ویسے واقعی آپ نے ٹھیک کہا، مثلا یہ جو انٹرمیڈیٹ کے رزلٹس پہ جو اتنا بڑا سکیم ہوا ہے، وہ کمپیوٹر کی لسٹ وغیرہ پہ جو معاملات ہوئے وہ کچھ اور سٹینڈرڈ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اور سٹینڈرڈ ہیں۔ لیکن ایک بات تو ہم مانیں کہ شہباز شریف صاحب شبانہ روز محنت کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ ان کی جو سٹائل آف گورننس ہے وہ اس قسم کی، جس کی وجہ سے شاید نتائج جو ہیں وہ الٹے نکلتے ہیں۔ کیوں کھوسا صاحب آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں نظامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ رویوں کا، جمہوری رویوں کا ان میں بہت زیادہ فقدان ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر جمہوری رویوں کی کوئی ذرا برابر بھی کوئی رمق ہے، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک صوبائی اسمبلی میں جہاں 371 ممبر ہیں وہاں یہ بتانے نہیں گئے کہ یہ جو 140 اموات ہوئی ہیں پک کی، ان کی کیا وجوہات تھیں، ان کے کیا محرکات تھے، ان کا کیا تدارک کر رہے ہیں، کس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، آج تک نہیں گئے ہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ کابینہ میں کوئی چیز فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ الحاق تھا تب بھی ہمارے وزیر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور خود ہی سیکٹریز کو بلا کر وہ بھی سبھی کرتے تھے۔ اب بھی یقین سے میں آپ کو بتاتا ہوں 18 محکمے تو آفیشلی ہے نا ان کے پاس، باقی سارے کے سارے بھی انہی کے پاس ہیں، اور ان کا جو ہے سٹائل ہی گورننس کا، وہ تو سٹائل آف گورننس ہے نہیں ان کا۔
گورننس میں سمجھتا ہوں مغلیہ سلطنت کے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تسلسل ہے، اس طرح سے حکومتیں نہیں چلا کرتی ہیں. جو پنجاب اس وقت کرب سے گزر رہا ہے، بدحالی ہے، لا اینڈ آرڈر کی اتنی بری حال ہے، ڈاکٹرز کو، نرسز کو، سٹوڈنٹس کو، آپ کوئی طبقہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ اتنے برملا طور پر احتجاج ہیں، سراپا احتجاج ہیں، جس کی کوئی الامان میں سمجھتا ہوں. اور یہ ایک لیٹسٹ جو آیا ہے اس کا تو آپ دیکھ لیں کہ میں خود ہسپتال میں گیا ہوں، ان کے جسموں پر اتنے کالے کالے دھبے، ان کے خون کی جو ہے الٹیاں، اور پتہ نہیں کہاں سے، کان سے اور ناک سے اور پتہ نہیں کہاں سے خون نکلے ہیں. یہ ادویات جو ہے اتنی ظالم ہے کہ آپ ایک اور کالر، ان سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. جی ابھی عارف صاحب آپ ان سے کوشچن کر لیں، لیکن ایک ہمارے ساتھ اچھا کالر ہے، کالر پہلے لے لیتے ہیں. چلیں جی رہی ہیں اور کہاں سے؟ السلام علیکم، میں فاطمہ باقر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کورٹ میں، عدالت میں، چیف جسٹس صاحب یا جو بھی آپ کے ججز ہیں، ان سب کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے مجھے جیسے کہ اس حکومت کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. یہ میری نظر میں یہ ہے کہ کسی ایک ایسے طبقے کا فیور کرتے ہیں یہ جن کو ہر برے سے برے کو بھی. تھینک یو فاطمہ. غالباً ان کا سوال ہے کہ عدلیہ زیادتی کر رہی ہے حکومت کے ساتھ. اب دیکھیے یہ تو رول آف لا ہے اور عدلیہ کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے وہ بہت زیادہ اسرٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو. لیکن بدقسمتی سے واقعی یہ پرسیپشن بن گیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کے پیچھے عدلیہ جو ہے وہ شاید کوئی پرسیپشن نہیں ہے، جیسے محترمہ نے کہا کہ پنجے جھاڑ کے پڑی ہوئی، لیکن ایسی بات تو غالباً نہیں ہے. لیکن واقعی یہ ایک پرسیپشن ہے جس کو دور کرنے کی عدلیہ کو ضرورت ہے، جس کا آج ہمارے پروگرام میں ذکر بھی ہوا ہے. کوزا صاحب سے میں یہ پہلے والے سوال پہ آنا چاہ رہا تھا کہ جی یہ آپ نے کہا کہ جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ تب تک نہیں آئیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی میں جب تک کہ اسمبلی کے ارکان یعنی خاص طور پہ اپوزیشن والے بیہیو نہیں کریں گے. تو یہ بالکل رویہ جمہوری نہیں ہے. میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ جیسے کہ نام ہے فرسٹ امنگ ایکولز، ان کو اسمبلی میں آ کے بیٹھنا چاہیے اور فیس کرنا چاہیے. جس طرح گیلانی صاحب جو ہیں وہ تو اسمبلی میں اپوزیشن کو بھی ٹائم دیتے ہیں اور پوری طرح سے بیٹھتے ہیں اور سچویشن کو کور کرتے ہیں. یہاں یہ کام رانا ثناء اللہ کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی کوزا صاحب. دیکھیں نظامی صاحب، جن کا آپ نے نام لیا ہے ان کا تو میں لیول پر جانے کو تیار نہیں ہوں، لیکن یہ وہی ہے جو مشرف کہا کرتے تھے کہ یہ غیر مہذب ہے پارلیمان، اس لیے میں پارلیمان کے جوائنٹ سیشن میں نہیں جاؤں گا. تو یہ رویہ جیسا میں نے عرض کیا یہ غیر جمہوری ہے. یہ رویہ جو ہے بالکل ڈکٹیٹوریل ہے. میں نے ان کو یہ نہیں کہا چونکہ وہ وردی میں نہیں ہے مغلیہ، اس لیے میں نے ان کو کیونکہ وہ کہتے بھی ہیں بعض اوقات. تو یہ یقیناً غیر جمہوری رویوں سے کبھی حکومتیں نہیں چلا کرتی ہیں. اسی لیے اس بد نظمی کے نظام کی وجہ سے اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، انہوں نے ایک سپیس کریٹ کی ہے جس میں تھرڈ فورس آئی ہے. اب اگلے الیکشن میں ٹوٹلی ایلیمنیٹ ہو جائے گی پی ایم ایل این. میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ان کا غیر جمہوری رویہ ان کی اپنی پارٹی کے لیے بھی جو ہے بہت تکلیف دہ ہے. وہ کسی کو بھی جو ہے خاطر میں نہیں لاتے، کسی سے مشاورت نہیں کرتے. دیکھیں جمہوریت نام ہی کلیکٹیو وزڈم کا ہے، یعنی سانجھی سوچ کا ہے. سانجھی سوچ اور ان کی مشاورت سے ہی بہترین نہجیں نکلتی ہیں. اور جو ابھی محترمہ نے بات کی، دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم تو گئے ذوالفقار علی بھٹو شہید تک ہو گئے لیکن مائی لارڈ کہا. آصف علی زرداری 11 سال جیل میں رہے، مائی لارڈ کہا. نواز شریف کو ایک دفعہ بلایا گیا کنٹیمپٹ میں، انہوں نے تہس نہس پھیر دی عدالت کی، پتھراؤ بھی کیا. نہیں مائی لارڈ کیا کہتے ہیں سجاد علی شاہ کو. سردار صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت. آپ کا بہت شکریہ. عارف صاحب ساری صورتحال ڈسکس کی، لیکن مجھے اعتزاز صاحب کے واپس اگر کورٹ کیس کی طرف جاؤں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس سارے معاملے میں حکومت کی طرف سے این آر او مقدمے کی صحیح طرح پیروی کی جاتی تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے. یہ کیا ہے، ایک مسٹرسٹ ہے ان کی طرف سے؟ کھوسا صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا جی بالکل کہ اس کی صحیح پیروی نہیں کی گئی. اور دراصل بات یہ ہے کہ بڑی ہی لیٹ سٹیج پہ یہ اچھی لیگل ایڈوائز کی طرف آئے ہیں. مثلا اعتزاز صاحب ایک قابل اور انتہائی قابل احترام وکیل ہیں اور کمپیٹنٹ بھی ہیں. اور پہلے آپ گزارا کرتے رہے بابر وان سے. اب جبکہ ٹو لیٹ اور ٹو لٹل والی بات ہے.
اب خوسا صاحب کو آپ نے گورنر لگا دیا، جو ایک اور آپ کے بہت اچھے وکیل تھے ان کو آپ نے چیئرمین سینٹ لگا دیا. تو یعنی جو لیگل برینز پیپلز پارٹی کو اویلیبل تھیں وہ سب کی سب آپ نے زائل کر دی یا ان سے مشورہ نہیں کیا، اور ایسے لوگوں کو مشیر بنایا جو کہ اپنی کوئی لیگل ایکیومن کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتے، اور واقعی یہ مس لرننگ ہوئی. لیکن یہ تو اب جی عارف صاحب تھینک یو ویری مچ، یہ سارے معاملے کے اوپر آپ نے اپنا تجزیہ دیا گا. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کے ہم منتظر رہیں گے زیر بحث @sama.tv پر. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرمد بشیر اور عارف نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.